السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم کر کے اسی طرح ہو گیا ہے جیسے کہ اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت والا محترم بنایا ہے۔ ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہے، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ آج یا کل 2 ہی دن میں رجب کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے میں کئی ایک عبادتیں جمع ہوتی ہیں، اور اس کے کچھ فضائل خاص طور سے جو اس کے ابتدائی 10 دن ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائی ہیں۔ ان 10 دنوں سے متعلق 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے آج عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی عظمت سے نوازا ہے، اور اس کے ابتدائی 10 دنوں میں جو بھی عبادت انجام دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان دنوں میں انجام دی جانے والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں
کی جانے والی عبادت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا اگر کوئی مجاہد دوسرے مہینوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا ذی الحج کے 10 دنوں میں جو کچھ بھی عمل آدمی نے کیا ہے اس مجاہد کے عمل سے بھی زیادہ پسند ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو عمل ان 10 دنوں کے اندر کیے جائیں اللہ تعالیٰ کو اس مجاہد کے اللہ کے راستے میں جانے سے زیادہ یہ اعمال پسند ہوں گے۔ ہاں، اگر مجاہد اللہ کے راستے میں اپنا مال وغیرہ لے کر کے جائے اور پھر سب کچھ وہاں پر استعمال ہو جائے، اس کا مال بھی وہاں پر خرچ ہو گیا، اور وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے وہ بھی وہاں پر شہید ہو جائے، اس کی جان بھی وہاں استعمال ہو اور اس کا مال بھی وہاں خرچ ہو جائے، تو پھر ایسا مجاہد کا عمل ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لے۔ الغرض، اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی اہمیت کو اور ان میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت کو بتلایا ہے، اسی لیے ان 10 دنوں کی خوب زیادہ قدردانی ہونی چاہیے۔ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کی یاد، نوافل، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادات کے ذریعے سے قیمتی بنانا چاہیے، جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحج کا پہلا عشرہ اور یہ پورا مہینہ بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خاص طور سے تسبیح کرو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ان کلمات کی کثرت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 10 دن بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے تم ان 10 دنوں کے اندر پورے 10 دن اگر ہو سکے تو روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں رکھے جانے والے روزوں کے ثواب کو بھی بڑھا دیا ہے۔ جو آدمی ان 10 دنوں میں سے ایک دن اگر روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں کی کسی ایک رات کے اندر کسی بھی رات میں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں بھی اور رات میں بھی کسی بھی وقت میں جو بھی عمل بندہ کرتا ہے اس کے ثواب کے اندر زیادتی کر دی ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر عبادات، نوافل، روزے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے ثواب کو حاصل کرنا ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کوئی یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 دن ذی الحج کے جو 9 دن ہیں اس کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ اور پھر یہ تو 10 دن کے روزوں کا ثواب میں نے آپ کو بتایا، اور اگر کوئی آدمی خاص 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لے
تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ایک روزے کی یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پورے کا پورا عشرہ یعنی 10 دن روزہ رکھیں تو ان کو 9 دن روزے رکھنے چاہیے، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 9 تاریخ کا روزہ تو ہر آدمی کو کوشش کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے بارے میں بتائی ہے۔ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے جو آدمی قربانی کرنے والا ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، یا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی نیت رکھتا ہے، اس کے لیے مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ وہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے ناخن اور بال کو درست کر لے، اس کو برابر کر لے، کاٹ لے۔ اس لیے کہ ہم تو حج کو نہیں گئے، لیکن جو بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، جس حالت کے اندر وہ حاضر ہوئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے اور ان کا بدن بالکل میلا کچیلا، احرام کے اندر ان کے لیے جو کچھ احکامات ہے، ان کی جو ہیئت ہوتی ہے، ہم وہاں نہ پہنچ سکے لیکن کم سے کم ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے، اسی لیے پسندیدہ اور مستحب اس عمل کو قرار دیا گیا کہ آپ بھی اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد میں اپنے ناخن اور بال کو مت کٹائیے، یہاں تک کہ اپنی قربانی سے فارغ ہو جائیں۔ اب ہمارے پاس کل یا پرسوں ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اسی لیے جو قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، یا جو نہیں بھی کر رہے ہیں، حاجیوں کے ساتھ میں مشابہت اختیار کرنے کے واسطے آج مغرب سے پہلے وہ لوگ اپنے ناخن کو، اور اگر بال کٹانا ہے تو بال کٹوا کر کے اس مستحب عمل پر عمل پیرا ہوں، اور پھر اس مہینے کے اندر خاص طور سے جب 9 کی فجر ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر کے 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہر نماز کے بعد میں 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک زور سے ہر نماز کے بعد میں پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ اپنی انفرادی نماز پڑھتا ہے، انفرادی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد میں زور سے ہی پڑھنا ہے، بلکہ اللہ والوں نے یہاں تک لکھا کہ ان ایام کے اندر ان تکبیرات کے پڑھنے کا اتنا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ فرائض ہو، سنتیں ہو، نوافل ہو، ہر نماز کے بعد میں ان تکبیرات کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر اسلام کی جو ایک بنیادی عبادت ہے، جو ایک فریضہ ہے، حج، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، اور اسی عبادت کی وجہ سے اس مہینے کا نام ذی الحج یا ذی الحجہ رکھا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہیں پر اسی سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں، اور آپ کو بتلا دیا گیا کہ اب آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر پوری کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا ہے۔ تو اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مذہب اسلام کو مکمل کر دیا اور پورا کر دیا، اور ہمارے لیے بطور دین کے مذہب اسلام کو مکمل ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسی مہینے کے اندر عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک یہودی آدمی نے کہا کہ تمہارے پاس تمہاری کتاب کے اندر ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر وہ آیت ہم کو ملتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو بطور عید کے خوشیاں منایا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے ہماری کتاب کے اندر جس کے بارے میں تم بتلا رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا کہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خوب یاد ہے کہ یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی تھی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر تھے، سب کچھ مجھے یاد ہے۔ یہ حج کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے اندر قیام فرمائے ہوئے تھے، اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو بطور مذہب کے دیا ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زندگی کے اندر مذہب اسلام کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ اور 9 ذی الحجہ کا دن یہ عرفے کا دن ہوتا ہے، اس کے روزے کے بارے میں جو فضیلت ہے میں نے آپ کو بتائی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ عرفے کا دن ہمارے یہاں الگ تاریخ کو آتا ہے اور جہاں حاجی ہے وہاں پر الگ تاریخ کو آتا ہے، تو روزہ کن کے حساب سے رکھنا چاہیے؟ یاد رکھیے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس علاقے کے اندر ہمارا رہنا ہے، ہم یہاں کے چاند کے حساب سے ہی روزے رکھیں گے، یہاں کے چاند کے حساب سے ہی عید کریں گے، تو عرفے کے دن کا جو روزہ ہے وہ بھی یہیں کی 9 تاریخ کے حساب سے رکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حاجی تو ہم سے ایک دن پہلے رہ رہے ہیں اسی لیے ان کے ساتھ میں ہم 8 تاریخ کو رہیں گے، نہیں، بلکہ یہاں پر جب 9 تاریخ ہوگی اسی دن ہم عرفے کا روزہ رہیں گے، اس پر ہم کو وہ سب کچھ ثواب ملے گا جو روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر عرفے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمومی مغفرت ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو حاجی میدان عرفات کے اندر پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں، اور جن کے حق میں وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جن کے حق میں وہ سفارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچے، آپ نے عرفے کے دن زوال کے بعد سے شام کے وقت میں آپ نے امت کے لیے بہت مانگا، لمبے وقت تک مانگتے رہے، آہوزاری کے ساتھ التجا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اور اپنی امت کی بھی مغفرت کی مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت متوجہ ہوئی، اور یہ پیغام اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اور آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور ہم ہر اس بندے کی مغفرت کریں گے، ہر اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیں گے جس نے میرا حق، میری نافرمانی کی ہو، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر کسی آدمی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے آنے کے بعد، اس پیغام کے پہنچنے کے بعد بھی برابر دعا کے اندر لگے رہے۔ آپ اللہ سے یہ مانگتے رہے، اے اللہ، تو نے مغفرت کا اعلان تو بھیج دیا، لیکن تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو مظلوم پر ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ تو اپنی طرف سے اس کو دے دے، اور جو ظالم ہے اس کے گناہ کو، اس کی لغزش کو اور اس کی زیادتی کو تو معاف کر دے اور اس کی بھی مغفرت کر دے۔ مزدلفہ کی صبح میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو اللہ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کا بھی پیغام پہنچا، اور جب شیطان کو اس کا علم ہوا اور اس کو پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور ہر ایک کی بخشش کا اعلان اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو وہ بہت زیادہ رونے لگا، واویلا کرنے لگا، چلانے لگا، چیخنے لگا، اور غم کے مارے مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس حرکت کو دیکھ کر کے مسکرائے، ہنسی آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو کوئی ہنسنے کا اور مسکرانے کا وقت نہیں تھا، آپ نے کیوں مسکرایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر بتایا کہ شیطان میرے سامنے ہے، یہ عمل اس کا ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ الغرض عرفے کے دن خاص طور سے ہر مسلمان کو، چاہے
حج کرنے کے لیے جائے یا دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر ہو، روزہ رکھے اور مغرب کے وقت سے پہلے دعاؤں کے اندر اپنی توبہ، اپنے گناہوں کی معافی اور امت کے ساتھ میں رحم و کرم کا اور اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے لیے اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو کچھ فضائل، جو کچھ اعمال جمع کر دیے ہیں، اس میں سے ایک عمل قربانی والا عمل بھی ہے۔ انشاءاللہ قربانی کے بارے میں تو آئندہ بات ہوگی۔ جو اعمال اللہ نے اس کے اندر جمع کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے کی اور خاص طور سے ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔